بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیکنڈ ایئر کی اردو کی کتاب سے مولانا الطاف حسین حالی کی نظم اسلامی مساوات کا 7واں اور آخری بند۔ تو عزیز طلبہ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ پہلے ہم اس بند کو ایک مرتبہ وہ ریڈ کریں گے، پڑھیں گے، اس کے بعد مشکل لفظوں کے معنی وہ لکھیں گے، اور تیسرے نمبر پہ وہ ہم اس بند کی مختصر مگر جامع تشریح وہ کریں گے۔ تو آئیے ہم بند کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ مولانا حالی کہتے ہیں، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ مسدس عالی سے یہ بند وہ لیے گئے ہیں۔ تو یہاں پھر ہم مشکل لفظوں کے معنی دیکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کتاب خدا سے مراد ہے ہدایت دینے والی کتاب۔ کنبہ کے معنی عزیز طلبہ خاندان ہے، اور خالق کے معنی پیدا کرنے والا ہے، دوسرا مطلب دو جہانوں کا وہ پیدا کرنے والا، اس جہان کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اور اگلے جہان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ خلائق کے معنی مخلوقات ہے، اور رشتہ ولا کا دوستی اور محبت کا رشتہ۔ عبادت یعنی بہترین عبادت۔ یہ تھے عزیز طلبہ مشکل لفظ۔ اب ہم اس کی وہ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی نے ان اشعار کے اندر ہماری توجہ وہ کس طرف مبذول کروائی ہے۔ مولانا حالی کہتے ہیں، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یعنی کہ جو ہدایت دینے والی کتاب ہے نا، مراد قرآن مجید فرقان حمید اس کی طرف وہ اشارہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للمتقین، یعنی کہ ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو مولانا علی کہتے ہیں کہ اس کتاب کا پہلا سبق وہ یہی تھا، اس کتاب نے سبق دیا، اور اس سبق میں جو پہلا سبق ہے عزیز طلبہ مولانا الطاف حسین علی کہتے ہیں وہ یہ سبق تھا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، یعنی کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے، تو یہ تمام کی تمام جو مخلوق ہے یہ ایک کنبے کی مانند ہے، ایک خاندان کی مانند ہے۔ تو ایک کنبے میں رہتے ہوئے، ایک خاندان میں رہتے ہوئے، اگر خاندان کا کنبے کا کوئی فرد پریشان ہے تو پھر اس کی پریشانی وہ پورا خاندان لیتا ہے، یا اس کی ایک کی پریشانی وہ پورے خاندان کی پریشانی تصور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایک نقطہ جس کی طرف انسان کو وہ موڑا ہے، اور وہ کہا ہے کہ یہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کا وہ کنبہ ہے، ساری مخلوق وہ ایک خاندان کی مانند ہے، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ سے دوستی کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ خالق دوسرا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ سے وہی دوستی کا دعویٰ کر سکتا ہے، یعنی دو جہانوں کا پیدا کرنے والا اس سے وہی دوستی کا وہ دعویٰ کر سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی رکھوالی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے۔ جو حدیث پاک کا جو مفہوم ہے، حدیث پاک ہے اس کا مفہوم ہے ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ محبوب ہے، پیارا ہے، جو اس کے کنبے سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ بندہ اللہ کا محبوب ٹھہرتا ہے جو اس کے کنبے سے اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس نے سلوک اس نے سلوک سے ان کے کنبے سے وہ پیش آتا ہے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی نے
ایک جو ہے وہ ہمیں پیغام جو ہے وہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کیا پیغام تھا اور اس پیغام کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، اصل میں یہی مولانا الطاف النالی کہتے ہیں یہی اصل عبادت ہے اور یہی انسان کا دین اور ایمان ہے۔ کیا ہے کہ کام آئے دنیا میں انسان یعنی کہ جو انسان ہے وہ دوسرے انسان کے کام آئے، انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کی بھلائی کے لیے، دوسرے انسان کی خیر خواہی کے لیے، دوسرے انسان کے ساتھ اچھائی کرے، کیونکہ اگر انسان دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، تو پھر بذات خود اس کے ساتھ بھلائی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ دو طرح کے جو ہے گروہ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، ایک امیر طبقہ ہے اور ایک غریب طبقہ ہے۔ تو ان طبقات میں لوگ جو ہے وہ بٹ کر رہ گئے ہیں۔ اب جو امیر طبقہ ہے، غریب طبقہ ان کی نظر میں جو ہے وہ کیڑے مکوڑے بن کر رہ گیا ہے، اور پھر امیر طبقہ ان غریب لوگوں کے حقوق جو ہے وہ غصب کرتا ہے، ان غریب لوگوں کا حق کھاتا ہے، ان غریب لوگوں کا حق مارتا ہے، ان غریب لوگوں کا حق جو ہے ان غریب لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا حق ماریں، لوگوں کو ناحق تنگ کریں۔ اگر آپ کے پاس اقتدار ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، تو آپ اقتدار کا یا طاقت کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں، ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ غریب جو ہے وہ بیچارہ مجبور ہو کر رہ گیا ہے، کھانے کو جو ہے وہ ترس رہا ہے، پینے کو جو ہے وہ ترس رہا ہے، پہننے کے لیے کپڑے کو جو ہے وہ ترس رہا ہے، کھانے کے لیے روٹی کو ترس رہا ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر موجود نہیں ہے، سونے کے لیے اس کے پاس بستر موجود نہیں ہے، اور سواری اس کے پاس بھی موجود نہیں ہے، اور دوسرا اس کو کبھی بھی جو ہے وہ سکھ کا سانس لے ہی نہیں پا رہا، کبھی بھی وہ سکھ کا سانس، آرام کا سانس جو ہے وہ لے ہی نہیں پا رہا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے حقوق اس تک، برابری کے جو حقوق ہیں وہ اس تک پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہو گئے ہیں، یا یہ جو امراء طبقہ ہے وہ ان کا حق ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، بلکہ ان کے حق کو جو ہے وہ غصب کرتے ہیں، اور یہ غاصب لوگ ہیں جو دوسروں کا مال بھی کھاتے ہیں، دوسروں کی جو ہے وہ عمریں کھا جاتے ہیں، دوسروں کا وقت جو ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو دو طبقات میں دنیا بٹ گئی، دنیا جو ہے وہ تقسیم ہو گئی، تو یہ ایک اچھا جو ہے وہ فعل یا ایک اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے۔ کتاب ہدایت نے تو ہمیں ایک علیحدہ سے جو ہے وہ رہنمائی کی ہے کہ ساری کی ساری جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور پھر خالق دوسرا جو ہے وہ اس کو دوست ٹھہراتے ہیں۔ وہ خالق دوسرا سے دوستی کا دعویٰ کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کا دم بھرتا ہے، محبت کی آمی بھرتا ہے، یا خالق کائنات کی مخلوق سے محبت دل و جان سے، سچے دل سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ تو مولانا نے آخری شعر میں جو ہے وہ بات ہی کلیئر کر دی، بات ہی ختم کر دی کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان۔ عبادت اصل میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، شاعر نے کہا تھا کہ زندگی اصل میں وہی ہے جلال، وقف ہو جائے جو کسی کے لیے۔ تو یہی سب سے بہترین عبادت یہی ہے انسان کی کہ وہ اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے جو ہے وہ وقف کر دے، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے وقف کرے اور دنیا میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کے کام آئے۔ یہی اصل میں انسانیت ہے، یہی اصل میں دنیا میں آنے کا جو ایک مقصد ہے، اور وہ پھر انسان کا جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، مولانا الطاف حسین حالی کی نظم اسلامی مساوات کا آخری اور 7واں بند تھا۔
یہ اس کو ہم نے اسٹڈی کیا، پڑھ لیا۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔